السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد خبر آتی ہے کہ پارا چنار میں پھر قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ علامہ جہانزیب علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مجلس وحدت مسلمین خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، سربراہ ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پارا چنار میں ہر 2-4 ماہ بعد یہ کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا کہ پارا چنار کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ پارا چنار ایک ایسا سرزمین ہے کہ پاکستان میں یہ واحد سرزمین ہے کہ جس پر کئی مرتبہ جنگیں مسلط ہوئیں جی، اور اس وقت سے لے کر کے جب طالبان کا دور تھا افغانستان میں، اس دور میں بھی پارا چنار پہ اٹیکس ہوئے اور ان پر جنگ مسلط کی گئی، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور حالیہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو کچھ عوامل ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک عامل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پارا چنار کے نوجوان یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو اساتید شہید ہو چکے ہیں مینگل اسکول میں، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس مطالبے کو دبانے کے لیے، تاکہ یہ مطالبہ سامنے نہ آئے، لہٰذا پارا چنار پر جنگ مسلط کی گئی۔ اور اگر اس سے پیچھے والے جنگ کی طرف جائیں تو اس میں بھی ایک مطالبہ تھا جو جائز مطالبہ تھا کہ زمینوں کا محکمہ مال کے مطابق تقسیم ہو۔ اگر کسی سنی کا ہمارے پاس زمین ہو تو ہم ان کو دے دیں، اگر کسی اہل سنت کے پاس ہماری زمین ہو تو وہ ہمیں دے دیں، اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے، جو محکمہ مال کے مطابق ہے۔ جب یہ مطالبہ سامنے آیا اور تحریک زوروں پہ تھی، تو اس تحریک کو کچلنے کے لیے یہ اساتذہ کا واقعہ رونما ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور جس میں 4 اساتذہ اور 3 مزدوروں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ تو پھر یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ان کے اساتید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، بالکل، جو کافی عرصے سے گرفتار نہیں ہوئے۔ اور پھر تشیع پر، یعنی جب یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ اساتید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، تو جنگ مسلط ہو گئی۔ اس دفعہ بھی انہوں نے کیمپ لگایا تاکہ یہ مطالبہ کر لے، احتجاجی کیمپ کہ جی اساتید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس مطالبے کو، یعنی ایک جائز مطالبہ تھا، یعنی ایک واحد خطہ ایسا ہے پارا چنار کا کہ جس میں آپ جائز مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، جو شرعی حوالے سے بھی جائز مطالبہ ہے، قانوناً بھی جائز مطالبہ ہے۔ یہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو خطہ ہے، یہاں پہ شیعہ سنی کے معاملات اکثر کیوں رہتے ہیں؟ یہ حل کیوں نہیں ہوتے ایک ہی دفعہ؟ دیکھیں، یہ خطہ جو ہے انتہائی حساس خطہ ہے۔ یہ تینوں طرف سے افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں پہ بارڈر جو ہے وہ پہلے تو بالکل کھلا تھا بارڈر، پھر باڑ لگا دی گئی، لیکن باڑ بھی جگہ جگہ سے افغانستان کے لوگ آتے جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دہشت گرد کافی عرصے سے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ اہل تشیع کے لیے مسائل بناتے رہے، اور اس علاقے کو انگیج رکھتے رہے یہ لوگ، کہ چونکہ زیادہ تر پارا چنار کے ہی لوگوں نے پاکستان کو ڈاکٹرز دیے، انجینئرز دیے، ہائی کوالیفائڈ لوگ دیے، پڑھے لکھے، سب سے، یعنی تمام ایجنسیوں میں جو پرانے زمانے کی ایجنسیاں تھیں، ان زمانے میں اگر کوئی ایجنسی زیادہ پڑھی لکھی ایجنسی تھی تو وہ پارا چنار کی تھی۔ اور وہ کسی ایجنسیاں، یعنی باہر ملک کی ایجنسیاں بھی انوالو ہیں اس میں، کہ یہ خطہ جو ہے، یہ خطہ ترقی نہ کرے، اور اس کے لیے طالبان استعمال ہوتے رہے،
طالبان اٹیک کرتے رہے. اس دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اس کے پیچھے دو عامل ہیں. ایک تو یہ کہ مطالبہ جو اساتید کا ہو رہا تھا یہ مطالبہ ختم ہو جائے, اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے نوجوان وہ فلسطین نہ جا سکے. اچھا. چونکہ یہ جانا چاہتے تھے کہ فلسطین جائیں اور فلسطین کی حمایت میں جائیں, چونکہ یہ پہلے بھی داعش کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہوئی ہے, جہاد کیا ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف. یعنی ان کو اندرونی سطح پر ہی لڑا دیا جائے, باہر جانے کی جو ہے. جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ پرچنار کی جنگ نہیں ہے, یہ قدس کی جنگ ہے. اچھا. جو پرچنار کے خطے میں شروع ہوئی ہے, چونکہ قدس کے حمایت میں آپ سب جانتے ہیں, میڈیا والے سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی پاکستان میں, ایران کے بعد تو پاکستان میں اہل تشیع نے آواز اٹھائی قدس کے حوالے سے اور فلسطین کی حمایت میں. تو اس آواز کو دبانے کے لیے یہ مختلف ایجنسیوں نے, جو غیر ملکی ایجنسی, ملک دشمن ایجنسیاں ہیں, ان کو انگیج رکھنے کے لیے پھر یہ دہشت گردوں کو لے آتے ہیں. حل کیا ہے؟ مطلب ہم مسلسل یہ تو سنتے ہیں کہ چلیں کسی بھی حوالے سے کوئی اساتذہ کا مطالبہ ہو یا پچھلے کئی دہائیوں سے اس خطے میں اس معاملات ہیں, ان کا حل کیا ہے, مستقل حل, کہ وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے, دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کیا جا سکے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ اہل سنت اور اہل تشیع اپنے مشترکہ دشمن کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. کیا ہمارے مشترکہ دشمن ہے, وہ کسی بھی شیعہ کو خرید سکتے ہیں اور شیعہ کی طرف سے مقدسات کی توہین کرواتے ہیں کہ بظاہر وہ شیعہ ہوتا ہے لیکن وہ مقدسات کی توہین کر لیتا ہے. اس دفعہ بھی جو جنگ شروع ہوئی وہ اسی وجہ سے شروع ہوئی کہ ایک شیعہ کو انہوں نے ان سے توہین کرائی. اچھا. کہ یہ توہین کر لے, اور پھر ان کے مقابلے میں سیف اللہ جو ہے, جو دہشت گرد تنظیم کا سرغنہ ہے, انہوں نے کہا کہ فلسطین جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی فلسطین ہے اور ہم اسرائیل سے یعنی برے لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہے. اچھا. اور ہم یہیں پر جنگ کرتے ہیں. یعنی یہ آپس میں لڑانے کے لیے کبھی ادھر سے تیر لگا دی, کبھی ادھر سے لگا. بالکل ایسا ہی. تو یہ عمائدین کیوں نہیں سمجھتے, شیعہ سنی علماء مل بیٹھیں, کوئی لائے عمل طے کر لیں تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں؟ دیکھیں یہ جو بشیرہ میں جنگ ہوئی اس دفعہ, پہلے بھی اس طرح سے ہوا. تو ادھر جب کوشش کی گئی کہ بشیرہ میں جنگ روک دی جائے تو اہل تشیع کے عمائدین نے جنگ روک لی, جرگہ ہوا, جنگ رک گئی. چونکہ جو جوان اہل تشیع کی طرف سے مثلا لڑتے ہیں, دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ اپنے عمائدین کی بات سنتے ہیں. انہوں نے کہا جنگ نہ کرو, تو انہوں نے جنگ نہیں کی, روک گئے. لیکن جو دوسری طرف صدا کی طرف سے یا علی کنج علی زئی کی طرف سے جو دہشت گرد ہیں جو مسلسل حملے کر رہے ہیں, وہ اپنے عمائدین کی بات نہیں مانتے ہیں. ان کے عمائدین بے بس ہیں. کئی عمائدین نے بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم ان کے آگے بے بس ہیں. اگر ہم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف بھی قدم اٹھائیں گے اور ہمارا جینا بھی دوبر کر دیں گے. یہ اگر اس طرح حل نہیں ہو رہا, اگر ان کے عمائدین بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی, تو پھر ریاستی ایجنسیاں کہاں ہیں, وہ اس کو کیوں نہیں حل کرتی؟ میں دوسرا عامل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے عمائدین سمجھیں اور جرأت کا مظاہرہ کر لیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہمارے اہل تشیع کے مجتہدین نے یہ واشگاف الفاظ میں کہا کہ توہین کر لینا یہ حرام ہے, اس طرح سے اہل سنت کے ہاں بھی واشگاف الفاظ میں کہا جائے کہ اہل تشیع کے خلاف, چونکہ پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح سے گستاخی جو ہے وہ اہل سنت کی طرف سے یعنی ان دہشت گردوں کی طرف سے ہوئی تھی, جو کسی بھی اہل سنت کے سامنے اگر وہ جیسے نعرے آپ زبان پہ لائیں تو شاید کوئی بھی اہل سنت نعروں کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ کون سا نعرہ ہے, کہ مثلا نعوذ باللہ نقل کفر نباشات, انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ یزیدیت زندہ باد اور حسینیت, یعنی انہوں نے یہ نعرے لگائے تھے. لیکن اہل تشیع نے ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا. اہل تشیع نے مطالبہ کیا کہ ان جیسے نعرے لگانے والوں کو
پکڑیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. یہاں پہ جو ہے نا مسلسل ریاست کی ناکامی نظر آتی ہے، مسلسل ریاست ناکام ہو رہا ہے، اور اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ یا تو انتہائی بے بس ہے یہ ریاست ہماری، یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کے سپورٹ کر رہے ہیں. چونکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں کہ کچھ علاقوں میں حتیٰ کہ مثلا کچھ ایف سی کے کچھ لوگ باقاعدہ جنگ میں انوالو ہوئی ہیں. کچھ جوان جو شہید ہوئے وہ ایف سی کے فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں. یہ جو کمانڈنٹ ہے آج پرچنار میں، کمانڈنٹ ایف سی کے کمانڈنٹ تیمور، اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں پائی جاتی پرچنار کے کہ یہ ساتھ ملا ہوا ہے. حکومت اس جیسے گروہ پر جو ہے، اس جیسے لوگوں پر نظر رکھے، اور وہاں کے مثلا شیعہ سنی عمائدین سے مل کر لائے عمل بنائے اور ان سے خبر لے، ان سے معلومات لے، نہ کہ وہاں پہ جو موجود فورسز ہیں ان سے معلومات لیں. وہ شیعہ عمائدین سے بھی معلومات لیں، سنی عمائدین سے بھی معلومات لیں، اور اس کے مطابق جو ہے حل نکالیں. پہلے بھی یہ حل ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص پہل نہیں کر سکتا جنگ میں، جو پہل کرے گا اسی پر جرمانہ عائد ہوگا. اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص پہل کرے، چاہے وہ سنی پہل کر لے یا اہل تشیع پہل کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ریاست جواب دے، نہ کہ لوگ جواب دیں. یعنی لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت شکریہ جعفری صاحب. پارا چنار کے مسئلے کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے. ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ سنی شیعہ عمائدین کو بٹھائیں اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خون کسی کا بہے، ایک پاکستانی کا خون بہہ رہا ہے اور یہ خون بہنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد.